اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا معجزہ چھک پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا ہو یا سو گیا ہو، کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، اس کے لیے صرف اس نیت کے کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھورے قصے سے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ اسے مناؤ، اپنی مرادیں پا جاؤ۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے کہنے کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے اور تہجد تمہیں معجزوں تک۔ تہجد کی نماز کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ تو کبھی زمین والوں نے دیکھے نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سجدتے ہوئے سجدے تمہاری دعائیں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اس سے راضی ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے۔ پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان سے آ جاتے ہیں جو ان سے ملنے کی تڑپ میں نیند
دوڑ آتے ہیں، یا جو اس طرف کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں، اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ تمہیں عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا، نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند کے نیچے بیٹھ جانا۔ تو پھر یقین رکھو انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ اتنے جتن کرتا ہے، تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی۔ وہ سجدے جو راز ہیں صرف تمہاری اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے، بے شک وہ ہر بار رحم کرنے والا اور بار بار اپنی قدرتوں کے جلوے دکھانے والا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی محبوب نماز ہے، تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جن کو عطا کرتا ہے وہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ان کی دعاؤں پر تو اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہوگا۔ ان کے لیے تو اللہ نے اپنے خاص معجزے رکھے ہوتے ہیں، ایسے معجزے جو تقدیریں بدل دیں، کہانی پلٹ دیں، جو اللہ سے ملوا دیں۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ اس وقت تم سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بے گنجائش نہیں رہتی، کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بولنے کا اختیار چھین لیتا ہے، پھر اللہ سب خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے میرے بندے فریاد کرو، کیا چاہتا ہے مجھ سے میں تمہیں نواز دوں گا۔ بس پھر وہ ایسی دعائیں قبول کر لیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو اسے تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے، جیسے یہ تمہارے نصیب سے جدا کبھی ہو ہی نہ تھی۔